بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 3، سبق نمبر 1 کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اخلاق نبوی مرکب ہے، دو الفاظ ہیں، دو یا دو سے زائد الفاظ کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اخلاق نبوی مرکب ہے، مرکب ناقص ہے مرکب کے اندر، جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو۔ لیکن مرکب ناقص کی اقسام میں سے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کے عام طور پر پہچان یہ ہے کہ پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو، یا اس کے ہم معنی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ معنی کرنے کے بعد کا، کے اور کی یہ حرف اضافت ہے۔ اگر صریح طور پر حرف اضافت موجود ہو کا، کے اور کی، تو یہ تو اردو کا مرکب اضافی ہے۔ اگر زیر ہو تو یہ فارسی کا مرکب اضافی ہے۔ پھر ہم اس کے معنی کرتے ہیں تو پہلے لفظ کو ہم کہیں گے مضاف الیہ، درمیانی لفظ کو ہم کہیں گے حرف اضافت، اور آخری لفظ کو ہم کہیں گے مضاف۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف آخر میں آتا ہے، اور عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ آخر میں آتا ہے، اور زیر کو ہم معنی میں کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ یہ نبوی میں یہ یا معروف جسے ہم کہتے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو نبی سے نبوی صفت نسبتی ہے، صفت نسبتی، یعنی کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ درود ہے۔ تو اخلاق نبوی کے معنی ہے حضور کے اخلاق، یہ مرکب اضافی ہے، فارسی مرکب اضافی۔ پھر ہم نے اس کے معنی کر دیے حضور کے اخلاق، تو ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے مرکب اضافی اردو۔ یہ تھا عنوان سبق اخلاق نبوی۔ پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ صنف ادب کے لحاظ سے یہ نثر ہے، نثر کے اندر اس کو ہم کہیں گے مضمون۔ پھر مضمون کے اندر یہ سیرت نگاری پر مضمون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو تحقیقی انداز میں لکھنا سیرت نگاری۔ تو یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ایک ایک پیراگراف ہم پڑھیں گے، پیراگراف کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ عنوانات تو پہلے سبق میں خود کتاب کے اندر موجود ہے۔ عنوان پر بھی ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے، پھر پیراگراف پر پیپر میں تقریباً 9 سوالات آتے ہیں، 9 میں سے 8 آپ نے لکھنے ہیں۔ تو چلو پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 1۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔
ان 3 جملوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نیک کام اختیار کرے تو اس پر اس قدر قائم رہنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس بندے سے اور کوئی کام سرزد ہوتا ہی نہیں، یعنی فطرت میں وہ بات شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے بندہ سانس لیتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس طرح انسان کی عادات میں وہ بات شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے۔ لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ تمام جملے ان 3 جملوں کی وضاحت ہے۔ اوپر جو بیان ہو چکا ہے اس کی وضاحت نیچے ہے، اور اخلاق حسنہ کا ذکر یہاں پر ہو چکا ہے۔ یعنی ہمیشہ کے لیے نیک کام پر قائم رہنا، غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرنا، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہونا کہ اس شخص سے اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ پھر تشبیہ کے ذریعے ایک مثال دی ہے، گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی ایک تشبیہ، درخت سے پھل دوسری تشبیہ، اور پھول سے خوشبو یہ تیسری تشبیہ ہے کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مسلسل عمل یا عمل کا ہمیشہ ہونا یا نیک عمل پابندی سے کرنا یہ ہے کہ انسان نیک کام کو اختیار کر لے، اختیار کرنے کے بعد ابتدا سے لے کر اختتام تک اس پر عمل پیرا رہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ استقامت حال ہے اور مداومت عمل ہے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 1 جس کا عنوان ہے مداومت عمل، اور پیراگراف کے اندر مداومت عمل کی وضاحت ہے، اور آخر میں 3 تشبیہات کا ذکر ہے مداومت عمل کے حوالے سے۔ آفتاب سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی، درخت پھل ضرور دے گا، اور پھول سے لوگ خوشبو محسوس کریں گے۔ اس طرح یہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا انتخاب کرے اور اخلاق حسنہ پر شدت کے ساتھ عمل کرے۔ تو چلو چلتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے۔ اب سبق اخلاق نبوی ہے۔ سب سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ مداومت عمل کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ حضور کیا کرتے تھے۔ حضور اسی اصول کی پابندی، اوپر جو اصول بیان ہوا ہے، جس کام کو جس طریقے سے جس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ حضور کے ساتھ اکثر سنت کا لفظ آتا ہے، تو سنت کی وضاحت خود اس پیراگراف میں موجود ہے۔ پہلے ہی فرمایا گیا کہ حضور اسی اصول پر عمل کرتے تھے۔ اب سنت کی وضاحت سن لے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، یعنی سنت آپ بار بار حضور کے بارے میں سنتے ہیں، تو سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، وہی مداومت عمل کا لفظ ہے، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ یعنی سنت وہ فعل ہے جو حضور نے ہمیشہ کیا ہے، اور بغیر کسی
کبھی رکاوٹ کے کبھی اس کو ترک یعنی چھوڑا نہیں ہے، اس بنا پر جس قدر سنن ہے، سنت کی جمع سنن ہے یعنی طریقہ حضور کا، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 2۔ پیراگراف نمبر 2 میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مداومت عمل کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ سنت کی وضاحت کیا ہے، یعنی حضور نے ایک عمل شروع کیا اور زندگی کے اختتام تک اسی پر پابند رہے، اور پھر فرمایا کہ جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے ہم وہ واقعات جس پر ہمیشہ حضور نے مداومت فرمائی ہے۔ یہ تھا آج کا صفحہ نمبر 3، عنوان کی وضاحت، پیراگراف نمبر 1، پیراگراف نمبر 2۔ پیراگراف نمبر 1 اور 2 کا عنوان ہے مداومت عمل۔ مشکل الفاظ اس میں یہ ہے، پہلا مشکل لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، عادت اور خو کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے فطرت ثانیہ، یعنی عادت کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ مرکب ہے لیکن اس کے معنی ہے عادت۔ پھر یہاں پر تیسری لائن میں ایک لفظ ہے دقیق نکتہ، سمجھنے کی بات، باریک بات کو کہتے ہیں، مقصدی بات، نکتہ۔ اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق، اخلاق حسنہ۔ دائمی، ہمیشہ، غیر متبدل، جو تبدیل نہ ہو۔ پھر سرزد ہے، سرزد کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ اور یہاں پر صادر بھی ایک اور لفظ آیا ہے، یعنی نمایاں ہونا۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور اس طرح استقامت حال یعنی مستقل طور پر ایک ہی حالت ہونا کسی عمل میں، یا مضبوطی کے ساتھ ایک ہی حالت پر قائم ہونا۔ پھر پیراگراف نمبر 2 میں سنت ہے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، اور شریعت دین اسلام کو کہتے ہیں۔ کبھی معنی کہتے ہیں روکنے والا، منع کرنے والا۔ سنن، سنت کی جمع ہے۔ اور آخر میں ناقابل انکار مثالیں، یعنی ناقابل انکار کے معنی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا صفحہ نمبر 3، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مداومت عمل کے نیچے 2 پیراگراف۔